بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس، کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے بارے میں اس کے ساتھ ایسی بات کرو جس سے اس کو راحت پہنچے، اس کو اطمینان ملے، اس لیے کہ تمہارا اس طریقے سے بات کرنا اس کی تقدیر کو تو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے بیمار کی بیمار پرسی اور بیمار کی عیادت کا ایک بہت بڑا ادب سکھایا ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں جس سے وہ مایوس ہو جائے، بلکہ اس کے سامنے ایسی بات کریں جس سے اس کو امید پیدا ہو۔ مایوسی کی بات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اس کو امید کی باتیں اس کے سامنے کریں گے تو جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، لکھا ہوا تو وہی ہے، لیکن کم از کم آپ کی بات سے وہ خوش تو ہو جائے گا، اس کو اطمینان تو نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض ڈاکٹروں کی بھی عادت ہوتی ہے، مریض کے سامنے اس کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ اس کا اگر ٹیمپریچر 100 ہوتا ہے تو ایک دم 103 پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ مریض کے سامنے اس طرح کی بات کرنا، آپ کے اگر کہنا ہی ہے تو مریض کے جو متعلقین ہیں ان کو کہہ دیں، جو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بتا دیں، لیکن خود مریض کو اس طریقے سے پریشان کر دینا یا اس کو ڈائریکٹ اس طرح کی کوئی بری خبر سنا دینا، یہ کسی بھی طرح مریض کی عیادت کے ادب کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی برا اثر چھوڑتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جاتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ لا بأس، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، طہور انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد بہتر کر دے گا۔ یہ آپ کی دعا ہوا کرتی تھی۔ تو ہم بھی جب عیادت کے لیے جائیں تو یہی بات کریں کہ ایسی اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور جو اس کے پھر بیماری آنے کے بعد اس پر صبر کے جو فضائل ہیں، جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، صحیح احادیث میں، وہ اس کو بتائے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے کوئی مخصوص مقام اور مرتبہ جنت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس مرتبے اور اس مقام تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اور بہت سارے فضائل بیماری پر یا کسی بھی مصیبت پر صبر کرنے کے آئے ہیں کہ کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے، تو یہ فضائل اس کے سامنے بیان کیے جائیں۔ اسی طرح یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بیٹھنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو وہ بیٹھے، لیکن اگر وہ خوش نہیں ہوتا یا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا یا اس کو تنگ کرنا، یہ بھی بیمار کی بیمار پرسی کے آداب کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے وقت میں بیمار کے پاس جائے جس سے اس کو سکون اور راحت ملے، ایسے وقت میں نہ جائے جس سے اس کو پریشانی ہو۔ خلاصہ کلام ان سارے آداب کا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جا رہا ہے اس کا خیال کرے کہ میرے کس عمل سے اس کو سکون اور راحت پہنچے گا۔ تو جس عمل سے اس کو سکون پہنچے، اس کو خوشی پہنچے، اس کو اطمینان ملے، وہ کام کرے۔ جس چیز سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہو یا بے یقینی کی یا مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث شریف کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے تھے، یا جس جگہ درد ہوتا تھا اس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھتے تھے، پھر اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مریض کے پاس جائے اور یہ دعا کرے، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یشفیک،
اگر 7 دفعہ یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں. اگر اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم رب الناس مذہب البأس اذہب البأس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بیماریوں کو دور کرنے والے، اس بیماری کو دور کر دے. تو ہی شفا دینے والا ہے، اس کو ایسی شفا عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ آئے. اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو تسلی دی جائے، اس کو اطمینان، اس کی ڈھارس بندھائی جائے، مایوس نہ کیا جائے. یہ بیمار کی عیادت کے بہت اہم ترین آداب ہیں جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ